अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू जेंटल टॉक द ब्रॉडकास्ट। मैं हूं आपका होस्ट आकिफुल्लाह खान और आप देख रहे हैं हमारा नया एपिसोड। आज का एपिसोड स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा, उससे आपको पता चल जाएगा कि हम एग्जैक्टली क्या बात करना चाहते हैं आपसे। आप सोचें कि आपको अचानक शौक हो जाता है कि आपने कोई परिंदा पालना है। आप जाते हैं बाजार से एक पिंजरा लेते हैं, उसका कुछ खुराक लेते हैं, ठीक है, और एक जोड़ा आप ले लेते हैं परिंदे का। फिर आप उसके साथ खुश होते हैं शुरू में कि भाई पाला हुआ है। कुछ महीने में पता चलता है कि उसने अंडे दिए हैं और अचानक बच्चे भी आ गए उसके। लेकिन अगर आपको पता चले कि भाई हर 2 महीने बाद जो है ना इसने 4 बच्चे पैदा करने हैं और इसी रेट से जो है ना इसकी आबादी बढ़ने जा रही है, तो आपको अंदाज़ा होगा कि अगले 7-8 महीने में वो जो पिंजरा और जो आपने सामान लिया हुआ है ना वो उनके लिए काफ़ी नहीं होगा। तो आपने क्या करना होता है कि हर नेक्स्ट जब उसके बच्चे आते हैं तो उसके साथ आप खुराक भी बढ़ाएंगे, उसको पानी भी बढ़ाएंगे, और अगर पिंजरा छोटा है तो आपको पिंजरा भी आहिस्ता आहिस्ता बड़ा करना पड़ता है। और एक ख़ास वक्त आएगा कि जिसके बाद आपके पास शायद इतने पैसे ना हो कि आप उसका खुराक पूरा कर सकें या उसकी जो ज़रूरियात है वो पूरी हो सकें। सेम मिसाल है हमारे मुल्क की, और ये टॉपिक आज का जो है वो है पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। और ये ऐसा टॉपिक है कि जो हुकूमत भी इसके ऊपर बात करती है, छोटे छोटे कैंपेन्स भी आते हैं। तो एक होता है पॉपुलेशन ग्रोथ कि भाई पॉपुलेशन आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रही है, एक होता है पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। एक्सप्लोजन का मतलब ये होता है कि वो अपने नॉर्मल स्पीड से ज़रा ज़्यादा तेज़ बढ़ रही है आबादी। तो जब नॉर्मल स्पीड से ज़्यादा तेज़ बढ़ रही होती है तो उसके बहुत सारे इम्प्लिकेशंस होते हैं, बहुत सारे इश्यूज होते हैं जो हमें अभी नहीं नज़र आते, लेकिन अगले 10 साल में, अगले 15 साल में फिर उसके जितने भी प्रॉब्लम्स होते हैं वो सामने आ जाते हैं। कि भाई पाकिस्तान की आबादी है 24 करोड़। अब ये 24 करोड़ जो है ना ये बहुत अरसे से 24 करोड़ ही चल रही है किताबों में। हमें नहीं पता एग्जैक्टली 24 करोड़ है कि नहीं है, लेकिन आप चाहे 24 करोड़ के हिसाब से भी देख लें। और इसका जो अभी का रिसेंट सर्वेज हैं उसके मुताबिक इसका जो ग्रोथ रेट है वो 1.9 समथिंग से लेके 2.55 तक एनुअल ग्रोथ है। मतलब ये कि ये आबादी इस रेट से हर साल बढ़ रही है। तो अगर आज ये 24 करोड़ है तो 2030 में ये पहुंचेगी तकरीबन 26 साढ़े 26 करोड़। अब दूसरी तरफ जब हम देखते हैं कि इस आबादी के लिए जितने वसाइल मौजूद हैं, चाहे वो पानी है, चाहे बिजली है, चाहे खुराक है, क्या वो इस काबिल हैं कि वो अगले 10 साल बाद, अगले 5 साल बाद वो इनके लिए काफ़ी होंगे कि नहीं। तो हमारे मुल्क में जो वसाइल हैं वो अभी फ़िलहाल एक ख़ास लिमिट पे है ना, और मज़ीद डैम्स बने हैं ताकि बिजली बन सके। पानी भी जो है जो एक स्पेसिफ़िक तादाद में है उसी तरह हर साल आता है, कुछ सैलाबों में चला जाता है, कुछ से जो है फसलें उगती हैं। मौसमी हालात भी कुछ अच्छे नहीं जा रहे, कभी बारिशें हो रही हैं, कभी नहीं हो रही। अभी तो इतना है कि कुछ सालों से हम देख रहे हैं कि स्नोफॉल भी उस तरह नहीं हो रहा था कि हमारे पास पीछे बर्फ़ में पानी रिज़र्व रहे और गर्मियों में फिर वो आ जाए नीचे। ये हमें देखना चाहिए कि जो आबादी है वो कम से कम हमारे कंट्रोल में है। अगर वसाइल हमारे कंट्रोल में एट द मोमेंट नहीं है तो एटलीस्ट आबादी बढ़ाना जो है ना ये हमारे कंट्रोल में है। एक और सर्वे है जिसके मुताबिक पाकिस्तान को हर साल तकरीबन 10 लाख नौकरियों की ज़रूरत है। किसके लिए? जो नई जनरेशन आ रही है प्रैक्टिकल लाइफ में, मतलब जो ग्रेजुएट्स आ रहे हैं, जो जितने भी लोग जो है ना जॉब्स के लिए रेडी हो रहे हैं, तो उनको एकोमोडेट करने के लिए भी हमें कम से कम हर साल 10 लाख नई नौकरियों की ज़रूरत है, जो कि है नहीं, ये भी हमें पता है। तो अगर नौकरियां भी नहीं हैं, हमारा खुराक भी एक लिमिटेड है, हमारे आबी ज़खायर भी लिमिटेड है, हमारी बिजली भी लिमिटेड है, और जिस रफ्तार से हम देख रहे हैं कि जो टाउनशिप्स बन रही हैं, आबादी फैल रही है, तो आबादी क्यों फैल रही है कि हमारी पॉपुलेशन बहुत स्पीड में जा रही है। तो इस तरह के मसाइल आगे 5 साल 10 साल में हम एक ऐसी जगह पे ले आएंगे कि उससे फिर हमारा पीछे वापस आना और इसको ठीक करने में बहुत मुश्किल हो जाएगी। तो उसके लिए अब इसके जो वो साइड हैं कि भाई इसको हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। काम है बहुत आसान। जो सिस्टम है, जो हमारे कॉन्सेप्ट्स हैं, मैंने ख़ुद ऑब्ज़र्व किया, लोगों से बात की है, डिस्कशंस किए, जो इलिटरेट है ज़्यादातर, और उसी एरिया से जो है ना ज़्यादातर पॉपुलेशन बहुत बढ़ रही है। इलिटरेट का इशू ये है कि वो बिलीव करते हैं इस बात पे, जो कि नॉर्मली तो ठीक है हमारे लिए एक सही बात है कि जो इंसान भी आता है अल्लाह उसका रिस्क जो है ख़ुद लिखता है। लेकिन उसके साथ साथ आपको भी देखना चाहिए कि अगर यू आर अ पेरेंट और आप
کے جو ہیں بچے ہونے والے ہیں تو آپ یہ دیکھیں کہ بھئی آپ خود اس قابل ہیں بھی کہ ان کو وہ چیزیں آپ دے سکیں جو معاشرے میں کسی اور کو بھی میسر ہے. مطلب ایجوکیشن ہو گیا, خوراک ہو گیا, ان کی بیسک نیڈز ہو گئے, وہ آپ پورے کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے. تو آج کل کے جو حالات ہیں وہ یہ ہے کہ بے روزگاری بہت زیادہ بڑھ رہی ہے, ٹھیک ہے, کاروبار اچھے نہیں چل رہے, اور اسی طرح کے جو وسائل ہیں, جو ہمارے فوڈ کی کیپیسٹیز ہیں وہ بھی لمیٹڈ ہے پروڈکشن کی. بلکہ جتنے ٹاؤن شپس بن رہے ہیں اس کی وجہ سے جو ہمارا زرعی زمین ہے وہ بھی بہت کم ہو رہی ہے. تو ان حالات میں دیکھیں ایک چیز ہمارے کنٹرول میں یہ ہے کہ جو فیملی پلاننگ کے بارے میں حکومت اکثر میڈیا کیمپینز چلاتے ہیں یا جو ہے اس کے اوپر باتیں ہوتی ہیں تو وہ لوگ سن کے کہتے ہیں بس ٹھیک ہے, صحیح ہے, یہ ہونا چاہیے, لیکن کرتا کوئی بھی نہیں. تو اس کے لیے آپ کو یہ غور کرنا چاہیے کہ جو چیز دیکھیں, جو قدم آج اٹھائیں گے آپ, اس کا امپیکٹ آئے گا آج یا کل نہیں, وہ 5 سال بعد, 10 سال بعد, 15 سال بعد. کیونکہ ہر 20 سے 25 سال میں جو جنریشن ہے وہ ڈبل تو خیر نہیں کہہ سکتے, لیکن فار ایگزامپل اگر ایک کپل ہے, ٹھیک ہے, میاں بیوی ہیں, ان کے 4 بچے ہیں, تو ان 4 بچوں کے تقریباً 20 سے 25 سال میں جب ان کی شادیاں ہوتی ہیں اور ایک نیکسٹ جنریشن ان سے آتی ہے تو یہ 2 سے 4 نہیں ہوتے, یہ 2 سے کم از کم 16 پہ پہنچ جاتے ہیں. تو ہر 20 سے 25 سال میں سوچیں کہ 2 بندوں کی جنریشن آگے 16 میں, تو یہ ایک نارمل ریٹ نہیں ہے, یہ ایک ایکسپونینشل ریٹ ہے, مطلب یہ نارمل سپیڈ سے نہیں بڑھنا. تو اس لیے جب بھی آپ فیوچر پلاننگ کریں, اپنے بچوں کو دیکھیں کہ بھئی آپ اگر کہتے ہیں کہ ہم 2 بچے جو ہیں وہ پیدا کر کے ہم ان کا صحیح خیال رکھ سکتے ہیں تو 2 بچوں پہ گزارا کریں. اگر آپ کہیں کہ 4 بچے ہیں اور آپ ان کی فیسلٹیز آپ پورے کر سکتے ہیں تو 4 بچے بھی ٹھیک ہے, لیکن اس حساب سے اگر صرف اپنی کیپیسٹی تک ہی آپ دیکھ لیں اور اس کے مطابق آپ اپنی جنریشن آگے بڑھائیں تو ہو سکتا ہے کہ یہ جو پاپولیشن ایکسپلوژن ہے اس میں کچھ کمی آ جائے. اور باقی گورنمنٹ ہے, گورنمنٹ کے لیے جو فیسلٹیز انہوں نے پرووائڈ کرنی ہے ٹو دا پاپولیشن, وہ بھی ہو سکتا ہے ان کو اتنا ٹائم ملے یا اتنے ریسورسز, کچھ حالات ایسے ہو جائیں کہ وہ ڈیمز بھی آگے بنائیں, ایگریکلچر کے اوپر بھی ذرا کام کریں. کیونکہ بیسک نیڈ کیا ہے کہ آپ خوراک ہو اور روزانہ کی بنیاد سے مطلب آپ کو جو ریکوائرمنٹ ہے گیس, بجلی, پانی, یہ آپ کو پورا مل سکے, گھر آپ کو مل سکے. تو اگر آپ اس سپیڈ میں نہیں جا رہے ہیں, اس سے زیادہ جا رہے ہیں, آپ کہیں کہ نہیں بس ٹھیک ہے جو بھی بچا رہا ہے بس اللہ جو ہے وہ اس کا جو ہے نگہبان ہوگا, تو وہ تو ہے, لیکن اللہ نے ہمیں بھی عقل دیا ہے کہ بھئی آپ بھی وہ کام کریں کہ جو آپ برداشت کر سکیں. جتنا کہ ہمارے بڑے جو ہیں یا جو بھی ہمارے ایسے دیکھنے والے ہیں جن کی ایج 30-40 پلس ہے, وہ جب سوچتے ہیں کہ بھئی پہلے حالات بڑے اچھے تھے, ہم بڑے خوش ہوتے تھے. ریزن کیا تھا کہ اس ٹائم میں ایک گھر ہوتا تھا, اس میں زیادہ ایک AC لگا ہوتا تھا, ایک TV لگا ہوتا تھا, ایک فریج ہوتا تھا. اس حساب سے اس گھر کی الیکٹریسٹی کنزمپشن بھی ایک لمیٹڈ ہوتی تھی, فوڈ کی کنزمپشن بھی لمیٹڈ ہوتی تھی, پانی کی کنزمپشن بھی ایک لمیٹڈ ہوتی تھی, کیونکہ ایک کپل تھا اور چھوٹے بچے تھے اس ٹائم. اوور دا 20-30 ایئرز جو ہے وہ بڑے بھی ہو گئے, ان کی شادیاں بھی ہو گئی, پھر وہی سیٹ اپ ریپیٹ ہو جاتا ہے ہر ایک کمرے میں. اب ہر کمرے میں ایک AC کی ضرورت ہے, ایک TV لگا ہوتا ہے, ایک فریج بھی لگا ہوتا ہے, اور اسی طریقے سے گھر کی چار دیواری وہی ہے, لیکن اندر جو ریکوائرمنٹ ہے, جس طرح شروع میں نے آپ کو پنجرے کی مثال دی ہے, وہی چیز ریپیٹ ہو رہی ہے ہر گھر میں. تب سوچیں کہ بجلی انہی ڈیموں سے آ رہی ہے جو کتنے سال پہلے بنی ہوئی ہے, ان کی خاص کیپیسٹی ہے. تو ہم اگر مہنگائی کا روتے ہیں کہ بھئی مہنگائی بہت زیادہ ہو گئی ہے, مہنگائی اس لیے زیادہ ہو گئی ہے کہ جو پہلے ریکوائرمنٹ تھی, لوگ بھی کم تھے, ریکوائرمنٹ بھی کم تھی, ابھی اس حساب سے پاپولیشن زیادہ ہو گئی ہے, ریکوائرمنٹ زیادہ ہو گئی, تو اس کو پورا کرنے کے لیے اس پہ جتنا ایکسپینس آتا ہے اور اس حساب سے کچھ ڈیویلیویشن آف منی بھی ہے, لیکن یہ ہے کہ ریکوائرمنٹس بڑھ گئی ہیں. تو اگر ہم اسی سپیڈ سے چلتے رہیں جو ابھی جو ایسٹیمیٹڈ ہے 2.55 گروتھ ریٹ ہے, تو اس سے جو ایسٹیمیٹڈ ہے وہ یہ ہے کہ بائی 2030 یہ تقریباً 26 کروڑ سے بھی اوپر چلی جائے گی آبادی. تو جتنی آبادی جا رہی ہے اور 5 سال میں کوئی اتنا بڑا فرق نہیں پڑنے والا, نہ بہت بڑے ڈیمز بننے والے ہیں کہ اور بجلی آ جائے گی, نہ جو ہے پانی جو ہے زیادہ ہونے والا ہے. الٹا ہر سال ہم دیکھ رہے ہیں کہ پانی کی نیڈ جو ریسورسز ہیں وہ ڈپلیٹ ہو رہی ہے. پہاڑوں پہ جو ہے برف باری اس طرح نہیں ہو رہی. پچھلے 5 سال میں ہم نے نوٹ کیا ہے کہ ہر سال بہت کم ہو رہی ہے. تو جتنی برف باری کم ہوگی اتنا ہمارے پاس جو واٹر ریزروائرز ہیں وہ کم ہو رہے ہیں اس حساب سے. تو ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہم آگے آبادی اس طریقے سے بڑھائیں
کہ آگے کی جو ریکوائرمنٹس ہیں، ٹھیک ہے گورنمنٹ بھی اپنا ایفرٹ کرے گی، لیکن یہ کہ وہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ بھئی سلو ہو رہی ہے، اس طرح نہیں ہو رہی۔ ویسے 75 سال میں چاہیے تھا کہ ہم بہت آگے گئے ہوتے، لیکن نہیں گئے انفارچونیٹلی، ہم ابھی بھی ادھر ہی کھڑے ہیں۔ وہی تربیلا ڈیم ہے، وہی ورسک ڈیم ہے، وہی کچھ لمیٹڈ ڈیمز ہیں جس سے بجلی بن رہی ہے، اور بجلی بھی آہستہ آہستہ مہنگی ہو رہی ہے اس حساب سے۔ ابھی سے اگر ہم اس کو کنٹرول کرنا شروع کریں، آپ خود دیکھیں کہ بھئی اگر آپ سے 2 بچے سنبھالے جا رہے ہیں صحیح، تو 2 بچے ہی کافی ہیں۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ نہیں آپ کے پاس پیسہ ہے اور آپ کے پاس جو ہے آپ 4 بچے آرام سے سنبھال سکتے ہیں، کیونکہ ابھی تعلیم بھی مہنگی ہو گئی ہے اور باقی بیسک فیسلٹیز بھی مہنگی ہو رہی ہے، تو اپنی جیب کے مطابق کم از کم آپ جو ہے نا اپنی جنریشن کو اس حساب سے بڑھائیں۔ تو ہو سکتا ہے کہ بائی 2030 اگر ہم 26 کروڑ کی بجائے 25 کروڑ تک رہیں، جو پرابلمز ہمیں 5 سال میں فیس کرنی ہے وہ اس سے ذرا آگے چلے جائیں، مطلب وہ ہو سکتا ہے 2040 پہ ہم اس کو ایکسپیکٹ کریں، تو ان بٹوین چاہے گورنمنٹ کے پاس اتنا ٹائم مل سکتا ہے کہ ہم کچھ پروگریس کریں، ہم کچھ مزید جو ہے جو نیچرل فیسلٹیز ہیں ان کو ہم ڈیولپ کر سکیں۔ تو اس لیے ایک ریکمنڈیشن، ایک سلوشن یہ ہے کہ آپ جنریشن بالکل بڑھائیں، ٹھیک ہے، لیکن یہ کہ اپنی کیپیسٹی کے اندر۔ بچہ آتا ہے تو اللہ اس کا رزق لیتا ہے، تو آپ خود سوچیں اگر آپ کی کیپیسٹی اس طرح نہیں ہے تو رزق تو اس کو ملے گا، لیکن اتنا نہیں ملے گا جتنا آپ دیکھیں گے اپنے فیملی میں یا دوسرے سرکل میں، جب اور بچے جو ہے اچھے اسکولوں میں پڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور جو ان کو اچھی فیسلٹیز مل رہی ہے، اور آپ کے بچوں کو وہ چیزیں نہیں مل رہی جو دوسروں کو مل رہی ہے، تو آپ خود وہ چیز فیل کرتے ہیں کہ بھئی اگر میرے بھی لمیٹڈ بچے ہوتے تو میں بھی ان کی جو نیڈز ہیں وہ ٹائم پہ اور صحیح طریقے سے پوری کر سکتا۔ تو اس کے ساتھ آج کا پروگرام ہمارا ختم ہوتا ہے، اور سی یو ان دا نیکسٹ ایپیسوڈ انشاءاللہ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔